لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمات بھی نازل کرتے ہیں اور ان کے اوپر برکات بھی نازل کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ گفتگو ہمارا موضوع جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ہی ہے، انشاءاللہ حدیث کے ساتھ ہی کے اندر گفتگو ہوگی۔ حدیث کے ساتھ جو کہ کچھ دنوں سے میری بھی خواہش تھی، شوکت صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ میں یہ ذکر چونکہ ایک عرصے سے کر رہا ہوں، خدا ان کی زندگی دراز کرے۔ بزرگ ہیں وہ، ایک عرصہ 50-60 سال عرصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اگر ایک بندہ ان کی خدمت کر رہا ہو تو یقیناً اس کا دل ہوتا ہے کہ اس سال بھی چونکہ عشرہ محرم میں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو میں اس ذکر کو جاری رکھوں۔ تو انہوں نے حدیث کے ساتھ پڑھی اور میں جہاں بھی انہوں نے چھوڑی وہیں سے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ کل عرض کیا تھا کہ ہم حدیث کے ساتھ کی تفسیر بیان کریں گے تاکہ ہمارے بچے جب حدیث کے ساتھ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص اپنے کسی دوست کو، برادران اہل سنت میں کسی اپنے دوست کو حدیث کے ساتھ کی محفل میں لے کر آیا۔ وہ محفل حدیث مبارکہ کی، اس میں اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ اچھے دوست جو ہوتے ہیں یقیناً ان کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے محسنین نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ دوست اچھے بناؤ۔ انسان کا اگر دوست برا ہو تو وہ اس کی سوسائٹی کو برباد کرتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ ہاں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دو دوست تھے، بہت گہرے دوست تھے اور دونوں کافر تھے۔ ان میں سے ایک کہیں باہر کیا ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے نا، ایک مدینہ میں موجود تھا۔ جو مدینہ میں موجود تھا اس نے جب دیکھا کہ پیغمبر کی ہر طرف سے دعوتیں ہو رہی ہیں اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس شخص نے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا شوق ہوتا ہے کہ ذرا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ دوسروں کی نظر میں بندہ جو ہے وہ پاپولر ہو جائے، اس نے پاک پیغمبر کو دعوت طعام دے دی کہ سرکار آپ میری طرف سے دعوت قبول کیجیے۔ جب دعوت دی تو پاک پیغمبر نبی رحمت ہے، کائنات کی رحمت ہے، رحمت للعالمین، فرمایا دیکھو اکرمہ تم جانتے ہو کہ تم کافر ہو اور ہم مسلمان ہیں، تیری دعوت قبول ضرور کریں گے لیکن ایک شرط پہ قبول کریں گے، اگر تو اسلام لے آئے تو تیری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس شخص نے سب کے سامنے اس بات کو اپنے لیے بڑا ہی معیوب سمجھا کہ اگر میں دعوت جو ہے وہ صحیح طرح نہ دے سکا اور اسلام قبول میں نے نہ کیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ تمہاری تو سرکار نے دعوت ہی قبول نہیں کی، انسلٹ سمجھی اس کو۔ اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار، میں اسلام قبول کرتا ہوں اور پھر آپ میری دعوت قبول کیجیے۔ سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا، اسلام جو ہے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا دوست اس کا باہر تھا، سرکار آئے، اس کی دعوت بھی انہوں نے قبول بھی فرمائی اور دعوت میں شرکت بھی فرمائی۔ جب وہ دوست واپس آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ میرا دوست مسلمان ہو چکا ہے تو اس سے سخت ناراض ہوا، اس حد تک ناراض ہوا کہ اس نے اس سے بولنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ جب اس کو ملنے گیا تو کہا نہیں اب تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا کیوں بھائی، ان دوست بہت پرانی گہری دوستی ختم۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تمہارا دوست بنوں تو پھر دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ چونکہ گہری دوستی تھی
اور اس کا رنگ پکا نہ تھا، اس لیے وہ بندہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ کافر ہو گیا۔ دوستی یعنی اس حد تک بھی انسان کو لے جاتی ہے کہ اسلام سے پھر دوبارہ ارتاد میں داخل کر دیتی ہے، مرتد ہو جاتا ہے بندہ اگر دوست اچھا نہ ہو۔ اپنے اپنے اچھے دوستوں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو ہمارے تھے کہ دوست جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، بہترین دوست انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، دوستی کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ تو وہ دوست اہل سنت اس کے ساتھ اس حدیث محفل قصہ میں شریک ہوا، حدیث قصہ جاری ہو گئی، پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک لفظ بار بار آ رہا تھا، تحت القصہ، تحت القصہ۔ اس بندے کو پوری حدیث قصہ میں بس ایک یہ لفظ یاد رہا، سنتا رہا۔ اس واقعے سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حدیث قصہ کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے کانوں میں جب حدیث قصہ داخل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر کیسے اپنے طبیعتوں کے اوپر کیسے اثر جو ہے وہ ہوتا ہے اور کیسے حدیث قصہ تمہیں فائدہ دیتا ہے۔ حدیث قصہ کے فائدوں میں سے ایک فائدے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا؟ اس شخص نے حدیث کے ساتھ سنی، سنتے جب وہ بار بار یہ لفظ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ حدیث تحت القصہ کا لفظ آتا ہے، ادھر سے درود کی آواز آتی ہے، تحت القصہ کا لفظ آتا ہے، درود کی آواز آتی ہے، بالآخر اس نے کچھ دنوں کے بعد اپنے دوست سے پوچھ لیا، بھائی وہ اس دن ہم ایک محفل میں گئے تھے، آپ کے ساتھ میں گیا تھا، ہاں گئے تھے، وہاں بھی ایک لفظ بار بار بولا جا رہا تھا، تحت القصہ۔ کیا ہے تحت القصہ؟ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے یار میں شوگر کا مریض تھا، جس دن سے وہ میں نے حدیث وہ سنی، اس محفل میں میں نے شرکت کی، اس دن کے بعد میری شوگر ختم ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، کہتا ہے تیری شوگر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے تحت القصہ؟ مجھے ذرا بتائیے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ حدیث قصہ آپ سنتے ہیں، سنتے رہیں گے اور سنتے رہنا، اور اپنے گھروں میں حدیث قصہ کی جو تلاوت ہے اس کو جاری رکھنا۔ حدیث قصہ آپ کے گھر کے اندر ہر شب جمعہ اگر پڑھی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی برکات ہوتی ہیں۔ بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دل میں حدیث قصہ ہوتی ہے اس دل کے اوپر بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بعض لوگ حفظ کر لیتے ہیں نا حدیث قصہ، کتاب کے بغیر محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، آقا خمینی کے استاد محترم علی آقا قاضی، ان کا مزار جو ہے وہ وادی السلام میں، اور اس قبر کے اوپر بھی معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی قبر پہ بھی لوگ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء، میں مقام بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کا کیا مقام ہے۔ تو علی آقا قاضی جو ہے، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا نا کہ قبلہ کوئی عمل بتائیے، کوئی عمل بتائیے، تو جواب میں فرماتے تھے حدیث قصہ پڑھا کرو، حدیث قصہ پڑھا کرو، اس کے ذریعے سے تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آیت اللہ خمینی سے جب کسی نے پوچھا کہ شیعہ انقلاب، اتنا بڑا انقلاب کہ پورا ملک جو ہے وہ شیعہ ہو گیا، اس کے سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ سارا انقلاب میں نے لایا ہے حدیث قصہ کے ذریعے سے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی انقلاب آ جائے، ہمارا گھر بھی اللہ کی رحمتوں کا اور
فرشتوں کے نزول کا گہوارہ بن جائے، جہاں بہت سارے دوستوں کو آپ اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بچے کی سالگرہ ہو رہی ہے، دوست آ گئے، بچوں کے دوست آ گئے، عزیز و اقارب آ گئے، ہمارے اپنے دوست آ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کے دوست آئے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب آئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں آسمان کی مخلوق بھی تشریف لے آئے، تو اپنے گھر کے اندر اسی محفل کو حدیث کے ساتھ سے زینت دے دو. ان دوستوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ملائکہ جو ہیں وہ بھی نازل ہوں گے، اور جب اللہ کے ملائکہ آئیں گے نا، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، 3 چیزیں لے کر آئیں گے. پہلی چیز کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت لے کر آئیں گے. دوسری چیز کیا ہوگی؟ آپ کے گھر میں برکت لے کر آئیں گے. تیسری چیز کیا ہوگی؟ آپ کے لیے استغفار کریں گے. کون ہے جو ان 3 چیزوں کو نہیں لینا چاہتا؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میرے گھر میں رحمت نازل ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میرے گھر میں برکت نازل ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. ہر شخص کی یہ ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں 10 سے 15 منٹ کی یہ عبادت جو ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا. بس آپ اس کو زندگی میں شامل کریں گے. ذکر اہل بیت جب آپ کے گھر میں شروع ہوگا تو بہت سارے ایسے دوست بھی ہوں گے جو آپ کے بڑے کلوز دوست ہوں گے. تو پھر اس ذکر کی برکت اس دوست کی طرح ان تک بھی پہنچے گی کہ جس کی صرف حدیث کے ساتھ کی محفل میں شرکت کرنے سے شوگر کی مرض ختم ہو گئی. لہذا وہ برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں حدیث کے ساتھ کے ذریعے سے. اور پروردگار کی بارگاہ میں ایک نیاز مندانہ التجا کرتا ہوں کہ پروردگار اس امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا کی برکت سے جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان تمام کو حدیث کے ساتھ کی اپنے اپنے گھروں میں تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل ایک عمل بتایا تھا میں نے، چھوٹا سا، امید ہے کہ یاد ہوگا. کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جو نہیں تھے اور ابھی تشریف لے آئے ہیں، تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکات کا نزول ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اتنی برکت آئے کہ میرا رزق ختم نہ ہو اور میری رزق کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ حدیث پاک پیغمبر کی ہے اور اس کے اوپر تتمہ لگایا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تیری غربت اس طرح ختم ہوگی کہ تو گھر میں جا کے السلام علیکم کہا کر، اور السلام علیکم کے فوراً بعد سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کر. اس شخص نے اس عمل کو شروع کیا، چند دنوں کے بعد حاضر ہوا، مولا الحمدللہ میرے گھر میں میرے رزق میں برکات آنی شروع ہو گئی ہے، میں خوشحال ہو گیا. قل ہو اللہ، سورہ اخلاص کا مطلب ہے سورہ قل ہو اللہ. ہاں، سورہ قل ہو اللہ کے 2-3 نام ہیں. ایک تو قل ہو اللہ کہتے ہیں، دوسرا اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اور اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی ذکر کر رہا ہو کہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، تو ایک ہی چیز ہے. قل ہو اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے نہیں آتی، اور جس سے نہیں آتی پھر وہ اپنا سمجھ لے کہ اگلا رستہ میرا بڑا مشکل ہے. اگر قل ہو اللہ بھی نہیں آتی تو یاد کریں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے جد کی اس حدیث کے اوپر عمل کرے گا، یعنی یہ سلام کرے گا گھر میں اور سلام کے فوراً بعد قل ہو اللہ پڑھے گا، مولا فرماتے ہیں میں امام تمہارا امام اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس گھر میں تو یقیناً برکت آئے گی، لیکن اس کے پڑوسیوں کے اندر بھی برکت نازل ہوگی اور وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے. ہاں، ان کے اوپر تو یقیناً برکت آئے گی جس گھر میں یہ پڑھی جا رہی ہوگی، اس کے ہمسائے بھی خوشحال ہو جائیں گے.
آج ہم نے جو آپ کی چھوٹا سا ہدیہ آپ کی نظر کرنا ہے، وہ ہدیہ ہے سورہ اخلاص ہی کے بارے میں ہے، اور وہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں اور حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ سفر میں ہے، ابھی بھی آپ سفر کر کے یہاں پہنچے، یہاں سے اٹھیں گے پھر سفر شروع ہوگا، کوئی گاڑی میں بیٹھے گا، کوئی بائک پہ بیٹھے گا۔ جو شخص بھی سفر کرے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، درود بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو سفر کرنے لگے دعائے سفر پڑھا کرے۔ دعائے سفر قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ نہیں آتی تو کوشش کریں، موبائل، حضرت موبائل جو ہے اس کی خدمات حاصل کریں۔ ہاں واٹس ایپ بھی آپ کو بہترین استاد کی طرح سکھا دے گی، کسی اپنے مولانا سے کہیں کہ یار واٹس ایپ کر کے یہ آواز ہی میری طرف سینڈ کر دو، میں اس کو یاد کرتا رہوں گا، ایک تسبیح لے لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ دعا جو بندہ پڑھے گا، امام فرماتے ہیں اگر وہ پڑھے گا تو پھر حادثہ بلند تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو پھر اس بندے کو کبھی چوٹ تک نہیں لگے گی، خراش تک نہیں آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، دو شخص، ایک حافظ قرآن ہمارے بہت بڑی شخصیت، اور ایک ان کے ساتھ بندہ، جیسے علماء اپنے ساتھ ایک آدھ بندہ لے جاتے ہیں کہ مجلس پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک سپیڈ بریکر آیا اور اچانک جو ہے وہ ایسا جمپ لگا کہ ساتھ والے کو خراش لگ گئی، خون بھی نکل آیا، اور مولانا صاحب خیریت سے رہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا دعائے سفر پڑھی؟ حضرت نے فرمایا پھر اس کا اثر دیکھ لیا؟ میں نے پڑھی تھی، مجھے بھی وہ جمپ لگا ہے لیکن کوئی خراش تک نہیں آئی، اور آپ کو بھی وہ جمپ لگا لیکن آپ کو خراش بھی آ گئی، خون بھی نکل آیا۔ تو اگر ہم جڑ جائیں قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان کے اندر یہ نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ اور سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ، ہاں جس بندے کو دعائے سفر نہیں آتی، میں اور آسان کر دیتا ہوں، ہاں دعائے سفر اگر یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ کر مولا عباس علمدار علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دو، باب الحوائج کی خدمت میں ہدیہ کر دو۔ انشاءاللہ جس منزل پہ بھی آپ جا رہے ہیں، جتنا طویل سفر ہے، آپ کا سفر خیریت سے ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اپنی منزل سے واپس بھی خیریت سے لوٹیں گے۔ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق حاصل کرنے کے لیے ذرا مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا کہ ساتھی پہنچنے والے ہیں، اور میں تھوڑا سا تذکرہ جو ہے کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا کا۔ آج کا دن 6 محرم کا دن خاص کیا گیا ہے اس ہستی کے لیے، اس ہستی کے لیے کہ جسے باب الحوائج کہا گیا۔ آج پوری دنیا میں یہ جمعہ جو ہے خاص کیا گیا ہے مولا علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ، پوری دنیا میں اس جمعے کو مولا علی اصغر علیہ السلام کا دن منایا گیا ہے۔ جناب علی اصغر کس شان اور شخصیت کے مالک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ تھوڑا سا تذکرہ کر لیں اس ہستی کا، کہ جو سن میں تو سب سے چھوٹی ہے لیکن عظمت اتنی ان کو ملی ہے، کام انہوں نے وہ کیا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی ہستیاں بھی نہیں کر سکتی۔ جنگ جیتنے کے لیے گر فنون جو ہے وہ آتے ہیں، انسان جب جنگ لڑتا ہے نا اس کے فن آنے چاہیے جنگ جیتنے کے لیے۔ جب کسی بندے کو جنگ کی مہارت سکھائی جاتی ہے، گر سکھائے جاتے ہیں،
وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ جنگ لڑتا ہے اور پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔